چوریاں پھیلا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ قرآن کا حکم تھا یا سرکار کا فرمان؟ سرکار خوب صحابہ عید کھلوتے سوڑے زمین میں بھی سارے حق بات اسے مل جاتی ہے. وہ چہرے پہ ملتا ہے, سینے پہ لباس ہی ملتا ہے, تو جنہوں نہیں ملتی ہوتا یار میرے ہاتھ بھی لبا چھوڑ. یہ قرآن کا خدا یا سرکار کا فرمان تھا. بلیو سیرت مصطفیٰ سے محبت اور ہے, سورت مصطفیٰ سے محبت اور. سرکار کی سیرت عمل ہو رہے, سرکار کی ذات کا حیا ہو رہے, ذات مصطفیٰ سے محبت. اور آئیے میں آپ کو بتاؤں حدیث پاک میرے ذہن میں آ گئی. سرکار دو عالم علیہ السلام اچھا اے فرماؤ تو سبھی بہت پڑھے لکھے ہو, میرے علم کی دعوت فرماؤ کہ بلا منافق نہیں ہوا دے اتنے ماشاءاللہ بیٹھے ہو تو منافق کا پتہ نہیں آتا. منافق کسے کہتے ہیں؟ بھی میں نے سوال پوچھا, جواب دے. منافق کسے کہتے ہیں؟ جو 12 ہور ہوے تے اندروں ہور ہوے. اے تہاڈی تعریف ہے. میں تعریف کرتا پیا لبن والی بولی. منافق نو آندے جڑا اتو کلمہ پڑھے وچوں نبی تو سڑے. مستند تعریف منافق. زبان سے کلمہ پڑھے دلوں سرکار نال سڑے. ایک بندہ تھا نا مکہ میں, اس نے ارادہ کیا کہ آج میں نے مسلمانوں کے رسول کو قتل کرنا ہے, قتل کرنا. تے بیلیو میں وہ طریقہ واردات جس ویلے عرض کیتا نا جناب تساں بڑے حیران ہو جاسو وہ طریقہ واردات سمجھو. اس نے کیا کیا, اس نے احرام کی چادر باندھی, خنجر کو احرام میں چھپایا, اور بظاہر طواف کرنے کے لیے سین کعبہ میں پہنچ گئے, ہر میں کعبہ میں پہنچ گئے. سرکار دو عالم علیہ السلام بھی طواف پہ کر دے, وہ بھی طواف پہ کر. فضالہ دنوں میں ابھی رضی اللہ نہیں بنے. اچھا بھائی وہ بھی طواف کر, سرکار دو عالم السلام بھی طواف کرتے یعنی کوشش ہے کہ میں کسی نہ کسی طریقے نال سرکار دے نیڑے ہوں تاکہ خماشہ یاد نیڑے ہو. کوشش کرتے وہ بندہ جس ویلے سرکار دو عالم اسلام کے نیڑے ہوئے, سرکار دو عالم اسلام کو باہ پھڑ لی. قربان جائیے سرکار کے سوال کو. سرکار نے بازو پکڑ کے سوال کیا کہ کیویں آئے ہیں. جڑا بول سکتا ہے اسی بولے سرکار کے لیے. سرکار نے سوال کیا پوچھا, کیویں آئے ہیں. جواب سے دوسری کہا کہ میں جواب کرنے کے لیے. کس بات سے جواب کرنے کے لیے. سرکار نے فرمایا تو بختہ محمد کو بے خبر سمجھ لے. فرمایا تو یہ جب ارادہ کر کے گھر سے چلا تھا نکاح محمد نے اس کا ہی نکاح کر رہی تھی. بیلیو آج لاؤ ایسے طواف کو جڑا دل وچ بغض مصطفیٰ رکھتے کیتا جائے. تو غور نہیں فرمایا چولہے نہیں پاوا ایسے طواف کو آج لاؤ ایسے طواف تے جہنم میں سچو ایسے نماز بظاہر توحید میں بتاؤں کسے کہتے ہیں. تم سمجھتے ہو توحید کہتے ہیں اللہ کو ایک ماننے کا نام نہیں, یہ تعریفی وجہ. لیکن میں توحیدی نبی تعریف کر رہا ہوں. توحید نام ہے زبان مصطفیٰ تے یقین کر جانا. زبان مصطفیٰ پر یقین کرنے کا نام توحید ہے. مجھے ذرا محبت سے بتائیے اگر سرکار فرما دے کہ خدا ایک نہیں دو ہے تو مینوں مرنا پڑے گا میں خدا دو. اور یہ تعریف ہمیں کس نے بتائی؟ یہ تعریف بتائی ہمیں سرکار دو عالم السلام کے غلام کالے بلال نے کہ توحید زبان مصطفیٰ پر یقین کرنے کا نام ہے. توحید سرکار کی زبان میں یقین رکھا جاتا ہے. امیہ کے غلام ہے, اسے پتہ چلا کہ اس نے کلمہ پڑھا ہے مسلمانوں کے رسول کا. آیا بلالو نے بلال تو سرکار کا کلمہ پڑھے. ہاں جی پڑھا. لدا دیا, کوڑا لے کے آ گیا. صبح سے شام تک سرکار بلال کو مارتا رہا. شام ہوئی نا تو سرکار بلال کو آتے بہ گیا. جی سوال پوچھا بلال ہون دس خدا کتنے. سرکار بلال نے فرمایا کہ خدا تو ایک ہے.
اگلا دن ہوا، صبح سے شام تک کوڑے مارتا رہا، اذیت دیتا رہا، تکلیف پہنچاتا رہا، شام ہوئی مار مار کے تھک گیا، آ گیا بلال ہونا خدا کدھر ہونا خدا تو نہیں تھے۔ تیسرا دن ہوا، ہاتھوں اور پیروں کے تلووں میں لوہے کی میخیں، سینے پہ بھاری پتھر، زبان پھینک کر انگارا تبتی ریت میں نکالا اور اوپر سے کوڑے مارتا ہے صبح سے شام تک۔ تیسرا دن بلال کو کوڑے مارے اور شام کو جب مار مار کے تھک گیا، کوڑا ہاتھ کو سرکار بلال نے بلا گیا۔ بلال ہوڑتا سا خدا کرنے، سرکار بلال نے فرمایا بھائی خدا تو ایک ہے، خدا تو ایک ہے۔ زبان مصطفیٰ پر یقین کرنے کا نام توحید ہے۔ بلال نے فرمایا بھائی خدا تو ایک ہے۔ امیہ صرف پکڑ کے کہہ گیا کہ بلال نے بلال تو نے خدا ایک ہے، تو خدا نو ویکھے جڑا بول سکتا ہے اسی بول، تو خدا نو ویکھے؟ فرمایا نہیں۔ ویکھنا چاہے؟ فرمایا نہیں۔ لا یرینہ الابصار، فرمایا تیری ذات اکھی دے ہاتھ آ جائے اسی نو خدا من نہیں۔ اور خدا نے دیکھیا ہی نہیں، ویکھنا چاہنا ہے؟ فرمایا نہیں۔ تو پھر کیسے پتا ہے کہ خدا ایک ہے؟ امیہ سوال کرتا ہے ویکھیا بھی نہیں یہی تو پھر کیسے پتا ہے خدا ایک ہے؟ سرکار بلال نے فرمایا اور کوئی نہیں پتا، بس زہرا دا بابا میں خدا ایک ہے۔ کائنات دائیں سے بائیں ہو سکتی ہے لیکن اب بلال کا عقیدہ نہیں بدل سکتا۔ سرکار دو عالم السلام فرماتے میرا محبوب کیسے خدا ہے، تو بس خدا ہے۔ دوستو مجھے یہ بات کہنے میں کوئی آر محسوس نہیں ہو رہی، ہم لوگوں میں بالخصوص اہل سنت میں یہ بڑی بیماری ہے۔ اگر کوئی بندہ تھوڑا سا بھی سرکار صدیق اکبر یا سرکار فاروق اعظم کی شان بیان کر دے، لوگ کہتے ہیں یہ تو پتہ نہیں کیا کیا ہوگا۔ اگر بندہ تھوڑی سی حضرت مولا علی شیر خدا کی عظمت کا بیان کرتے، لوگ کہتے ہیں یہ تو شیعہ ہوگا۔ جتھے عظمت صحابہ دی باری اسی بریلوی سب تو اگے کھلوتا اس، جتھے عظمت آل مصطفیٰ دی باری ہوگی سنی سب سے آگے کھڑا ہوگا، جہاں عظمت غوث اعظم کی باری آئے گی بریلوی سب سے آگے کھڑے ہوئے۔ دوستو اہل سنت کے عقیدے کا خمیر اٹھا ہی محبت اہل بیت سے۔ جو لوگ کہتے ہیں یہ شیعہ ہو گئے، شیعہ ہو گئے، پتہ نہیں رافضی ہو گئے، علی کیوں کرتے ہیں شیعہ ہو گئے۔ امام شافعی کا وہ بڑا معروف شعر میرے ذہن جا رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں یا آل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ یکفیکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیہ۔ امام شافعی فرماتے ہیں اے نبی کی اولاد تمہاری محبت کو اللہ نے قرآن میں فرض فرما دیا، فرمایا تہاڈی عظمت دی ہور کوئی گل نہ ہوے، تہاڈے بچاؤ واسطے اتنی گل ہی کافی ہے کہ جڑا بندہ تہاڈی ذات سے درود نہ پڑھے گا وہ نماز ہی قبول نہیں۔ اب یہ امام شافعی شیعہ تھے، آپ فرماتے ہیں آل نبی ذریعہ تھی، امام شافعی آل نبی ذریعہ تھی وحبو الیہ وسیلہ تھی ارجو میں ہے موتا غدن سید الیمین صحیح۔ امام شافعی آپ فرماتے ہیں نبی کی آل میرا وسیلہ ہے۔ یار وسیلے نہ منکر نہ بولے، وسیلے نہ مانی اونچا بولے۔ امام شافعی فرماتے ہیں نبی کی اولاد میرا ذریعہ ہے، نبی کی آل میرا وسیلہ ہے۔ فرمایا انہی کی محبت کی وجہ سے ہی شافعی کو یقین ہے کہ قیامت کے دن میرا نام اعمال میرے دائیں ہاتھ میں دیا جائے۔ امام شافعی اس طرح کی باتیں کرے اور ہم یہ کہیں کہ میرا بندہ کہ یار یہ تو نکاح ہی ٹوٹ گیا۔ دوستو کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے دکھ کی بات ہے، ہم نے تو ٹھیکہ لے لیا ہے،
لوگوں کو اہل سنت سے نکالنے کا، کسی کو دیوبندی بنا رہے ہیں، کسی کو وہابی بنا رہے ہیں، کسی کو شیعہ بنا رہے ہیں. حیا کرو، کسی کو پریت بھی نہیں رہنے دو. سرکار نے ملا دی جیسے دوستوں ذرا محبت سے باوجود کہیں یا رسول اللہ نہیں ایک نہیں سیرت سے کرو اونچی بولو یا رسول اللہ اور محبت سے بولو یا رسول اللہ. اب رکیے، اب ذرا محبت سے بولیے یا علی. ایک نہیں اونچی آواز میں بولو یا علی. کمال نہیں ہو گیا؟ لوگ کہتے ہیں شیعہ ہو گئے. امام شافعی سے بھی لوگوں نے کہا تھا کہ آپ تو شیعہ نہیں رافضی ہو گئے. رافضی امام شافعی فرماتے ہیں اگر اہل بیت سے محبت کرنے سے بندہ رافضی ہوتا ہے تو شافعی نے بڑا رافضی کائنات میں کوئی نہیں. اونچی بولو یا علی. او یار ٹھیک ہے نکاح کرتا ہے نکاح کرتا ہے اونچی بولو یا علی. رک گیا روداد اوصاف طریقے سے ہوئے کیوں جھجکتا ہے تو ولی کو ولی کیسے ہوئے. جن سمجھ آ گیا اور اسی بولے سبحان اللہ. رک گیا روداد اوصاف طریقے سے ہوئے کیوں جھجکتا ہے تو ولی کو ولی کیسے ہوئے. علی کو مولا کون مانتا ہے تو پھر موت کیوں آتی ہے جس کو یا علی کیسے ہوئے. کیا آپ نے سرکار دو عالم اسلام کو وہ فرمان نہیں سنا؟ سرکار نے فرمایا یا علی. کیا فرمایا؟ اونچی بولو. سرکار نے فرمایا یا علی لا یحبک الا حلالی جان ولا یبغضک الا حرامی جان. لفظ تسا حدیث سماعت فرما لے چنگی طرح تے ہن میں کہنا پیا ترجمہ. سرکار نے فرمایا یا علی لا یحبک الا حلالی ولا یبغضک الا حرامی. سرکار نے فرمایا علی تجھ سے محبت وہ بندہ رکھے گا جس کی ماں نے امانت میں خیانت نہ کی ہو. جن ترجمہ پسند آیا اسی بولو. علی تجھ سے محبت وہ بندہ کرے گا جس کی ماں نے امانت میں خیانت نہ کی ہو. ولا یبغضک الا حرامی جو سے تیرے نال بغض او بندہ رکھتی جنہیں نان کا نہ پتہ ہے داد کا نہ کوئی پتہ نہیں. اس سے بڑھ کر میرے پاس محتاج کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہے. جس کا جلیان معلوم ہے جلیان کو پتہ نہیں. کیوں؟ ہر کسی کو دولت حب علی ملتی نہیں. یہ گل سچی ہے تو اونچی بولو. بیلیو ہر کسی کو دولت حب علی ملتی نہیں. پہلے ماں کو صاحب کردار ہونا چاہیے. علی نال محبت باپے کی وراثت نہیں اما کی شرافت سرٹیفکیٹ ہے. ماں کی شرافت کی سند ہے علی سے محبت. میں کیا بیان کروں گا تیری شان یا علی. تم بول رہے ہو سنا میرے دل شیر اب سبحان اللہ. میں کیا بیان کروں گا تیری شان یا علی جب تیرا مدح خان ہے جزدان یا. دوستو سارے بندے تو نہیں نا سمجھنے والے بیٹھے ہوتے. جہاں بندہ سادہ بھی بیٹھے نا وہ بھی سنتے سبحان اللہ کیا ہوئے شیر بہت کمال دے. میں کیا بیان کروں گا تیری شان یا علی جب تیرا مدح خان ہے جزدان یا علی. چہروں کو دیکھتا ہوں تیرا ذکر چھیڑ کر. علی نال محبت ایمان چیک کرنے کا تھرمامیٹر ہے. اور یہ تھرمامیٹر ہمیں سرکار دو عالم علیہ السلام نے ہی عطا فرمایا. میں کیا بیان کروں گا تیری شان یا علی جب تیرا مدح خان ہے جزدان یا علی. چہروں کو دیکھتا ہوں تیرا ذکر چھیڑ کر ہے تیرا ذکر نسل کی پہچان یا علی. ہے تیرا ذکر نسل کی پہچان یا علی.
تسا یار یا کہ میرے اور شیر دے جائے علی کا ادنا غلام ہوں نا، ثواب لے کر میں کیا کروں گا؟ یہ بول سکتا ہے اونچی بولے، علی کا ادنا غلام ہوں نا، ثواب لے کر میں کیا کروں گا؟ ہے حب حیدر سے دل معطر، گلاب لے کر میں کیا کروں گا؟ لحد میں آیا تھا جو فرشتہ، شکستوں سے چلا گیا وہ، لکھا ہے ناد علی کفن میں حساب لے کے میں کیا کروں گا؟ بندے آتے پتہ نہیں ناد علی صرف شیعوں نے پڑھنی ہے، اے پتہ نہیں ناد علی صرف شیعوں کا وظیفہ ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ کو جیسے دہلوی رحمت اللہ علیہ، یہ شیعوں کے امام نہیں ہمارے امام ہیں، اونچی بولو یار، شاہ ولی اللہ کو جیسے دہلوی رحمت اللہ علیہ، آپ کا پوترا ہے شاہ اسماعیل دہلوی، مکتبہ دیوبند کا چوٹی سال، ان کے دادا جان شاہ ولی اللہ محمد دہلوی، آپ فرماتے ہیں اپنی کتاب فیوض الحرمین میں، فرماتے ہیں میں جدن بھی کوئی مشکل پیش آمدی آئی، شاہ ولی اللہ محمد دہلوی بندہ بھی یاد رکھنا ہے کہ کتاب فیوض الحرمین شریف یہ بھی یاد رکھنی ہے، گل بھی یاد رکھنی ہے۔ آپ فرماتے ہیں شاہ ولی اللہ محمد دہلوی فرمایا مینوں جدن بھی کوئی مشکل پیش آمدی آئی، میں مغرب کی نماز کے بعد 6 قدم نجف اشرف کی جانب چلتا تھا، قربان جاواں تہاڈے ذوق تو سبحان اللہ، میرا روح ہے بھی آپ کی پہلی ملاقات ہے کہ پہلی سے آخری نہ بن جائے، پر چلو کوئی نہیں جی آخری بننی ہے تو بن جائے۔ دوستو ذکر حسین سن کے جس بندے نے ایتھے رونق نہ آئے وہ چہرہ دیکھ کے سمجھ جاؤ کہ مزاج کا یزید ہے، مزاج کے طبیعت کا یزید ہے، اور ذکر پنجتن سن کر جس بندے کے چہرے پہ آپ کی طرح رونق آ جائے مبارک ہوئی، تیرے مزاج میں خیرات ملتی ہے، مزاج محمدی تو تیرا مزاج صاف ہے، مزاج مصطفیٰ دے، اگر تیرے چہرے سے ذکر حسین سن کے رونق آ جاتی ہے مبارک ہوگی، اگر رونق آ جاتی ہے اتو بھی مومن ہے اندرو بھی مومن ہے، تے جے اتو تو پتا ہے سڑنا ہے وچوں سڑنا ہے نا تو پھر خیر بنا اتو کلمہ پڑھنا ہے وچوں بچا نہیں مار۔ یہ شاہ ولی اللہ محمد دہلوی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں مجھے جب بھی کوئی دوستوں دیکھے نا، دیکھیں دنیا کا کوئی بندہ امیر ہوئے غریب ہوئے بادشاہ ہوئے فقیر وزیر ہوئے جو بھی ہوئے، سوچ مختلف، گفتگو کا انداز مختلف، عقل و فہم کا پیمانہ مسئلہ، لیکن ایک مقام سے آتے سارے انسانوں کی سوچ رل جاتی ہے۔ وہ کہڑا مقام ہے؟ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میری دھی واسطے کوئی چنگا شریف گھر مینوں لب جائے، جی گل سچی تو اسی ہر بندہ آتا ہے کہ میری بچی واسطے میری دھی واسطے میرے گھر چنگا لگ جائے۔ ساری کائنات دیا شرافتاں کٹھیاں کرتے قدمین مصطفیٰ تو قربان کر چھوڑی۔ سنو جہاں پر ساری شرافتوں کی بچ ہوتی ہے وہاں سے حضور کے قدموں کی شرافت کی ابتدا۔ سیانے بندے بیٹھے ہو، میں اشارت گل کرنا چاہتا ساریا شرافتوں کی بچ ہو گئی سرکار نے قدموں سے، بیڑیوں کے دی شرافت ہے ابو طالب نے میرے دینے سے جس میرے محمد اپنی دھیر والا فرمان پڑی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کہ دی شرافت ہے سرکار ابو طالب نے لفظ جگر دے کہ دی شرافت ہے علی نے وجود دے دیکھو نا جتھے بھی کسی بندہ پیر خانہ ہو پیر خانہ ہوئے پیر خانہ وہ جی ملتان شریف جن پیر کا ملے اونچی بولے یار میں عرض کی نہ پیر کا ملے اونچی بولے سبحان اللہ نہیں جے ہجے پیٹ نہیں کسی کسی پاسے اور میری کلام ہی نہیں جن پیر کا ملے اونچی بولے ملتان شریف
اجمیر شریف، لاہور شریف، پاک قدر شریف، سنیریاں شریف، کرما والا شریف، نیریا شریف، حتیٰ کہ جتنے پیرانے پینا سن وہ بھی بغداد شریف. لیکن نجف شریف نہیں، نجف اشرف. یار اچھی بولو. سارے شریف ایک پاس ہے، اشرف کلا ایک پاس ہے. بغداد بھی شریف ہے تے نجف شریف نہیں ہے، نجف ہے اشرف ہے. تائیوں تو میں عرض کیا کرنا کہ شاہ ولی اللہ پاک فرمائیں کہ میں جنرلی کو مشکل پیش آتی ہے. میں نماز مغرب کے بعد 6 قدم نجف اشرف کی جانب چلتا اور ہاتھ باندھ کر علی کا تصور ذہن میں رکھ کر پڑھتا ناد علی المنصور رجائے تجدہ عونا لك في الجوائز كل غم وهم سيجلي بولایتک یا علی یا علی یا علی. رب میری مشکلات کو آسان فرما دیا کر. لو میری ہوں تو سنا ذکر علی. ہوں ذرا سنو ذکر سے آقا تاکہ بھی سنیت نکلے. ہم آل مصطفیٰ کی آڑ میں صحابہ پر تبرہ کرنے والوں میں سے نہیں، اور ہم اپنے آپ کو صحابہ کا نوکر کہہ کر آل مصطفیٰ پر بکواس کرنے والے بھی نہیں. ٹھیک ہے، ہمارے ایک ہاتھ میں دامن علی المرتضیٰ ہے، دوسرے ہاتھ میں دامن صدیق اکبر. یہ ہے سنیت. لوگ کہتے ہیں نورانی صاحب، لوگ کہتے ہیں اگر ہم جو رافضی عظمت صحابہ کے منکر ہیں، عظمت صحابہ کا انکار کرنے والے، وہ کہتے ہیں اگر ہم کافر ہوتے تو سانو کوئی حرم کیوں بڑھن دے لیا. غور فرمایا آپ نے؟ اگر ہم کافر ہوتے، جو رافضی ہیں وہ یہ بات کرتے دعویٰ کرتے اگر ہم کافر ہوتے تم ہمیں کافر کہتے ہو، اگر ہم کافر ہوتے تو ہمیں کوئی حرم بیت اللہ میں یا حرم مسجد نبی شریف میں کیوں جانے دیتا. قربان جاواں تیرے دعوے سے تو حرم میں داخل ہو جانے تو مومن ہے. تیرے ایمان کی دلیل ہے کہ تو حرم شریف میں داخل ہو گیا تو مومن ہے. تے او مصطفیٰ جنہاں دے قدماں دی برکت نال اللہ پاک انہاں جگہ نو حرم بنایا ہے. سیانے اس مصطفیٰ اپنے سجے کھبے منافق بچایا. جڑا بول سکتا ہے اچھی بولے یار. کمال نہیں ہو گیا جی. ہم تو حرم میں داخلہ اس لیے مومن ہیں تو جڑے حرم دے وچ لے کے کر سرکار دے نا سرکار کے نام منافق نہیں لیتے 3 لاکھ کی چھاڑ بیٹھا ہوا ہے. سرکار دو علیہ السلام کے نام ایمان کی عظمت لیتی ہے، ایمان کا وقار دیتا ہے. سرکار دو علیہ السلام لو فرمانے انسان سرکار نے فرمایا عمر اسلام تیرے وصال پہ آنسو بہائے. سرکار رضی اللہ عنہ اسلام تیرے وصال پہ آنسو بہائے. اور سرکار خدا عمر قیامت کے دن تیری شکل میں ایک بندہ آ کر تجھے سلوٹ بھی کرے گا، تیرا شکریہ بھی ادا کرے گا. صحابہ سے بات حضور کون ہے؟ فرمایا وہ اسلام ہوگا. یار تسا نہیں بڑے دیر میں بیٹھے تو میں بھی لمبا سفر کر گیا. اونچی بولو سبحان اللہ. اسلام سورت عمر میں یار آپ کے بولنے کی مجھے مزہ نہیں آ رہا. اسی بولو یار. اسلام سورت عمر میں، اسلام سورت عمر میں سرکار نے بتا دیا قیامت تک آنے والوں کو فرمایا لوگوں سن لو اسلام عمر سے جدا نہیں، عمر اسلام سے جدا. جہاں عمر ہوگا وہاں اسلام ہوگا، جہاں اسلام ہوگا وہاں. سرکار
سرکار کی آل کی عزت کی باری آنے تب سنی چک جاتا. دوستو میں تو اب کیا عرض کروں بے لطفا سے میں محبت علی دے وچ بھی صحابہ دے مقتدی ہے. یہ جب سرکار نے فرمایا تھا من تم تو مولا اور میں نے ہاتھ کھڑا کر دسو تواڈے وچ کیڑا بندہ اتنے موقع تے موجود آ. جب سرکار نے فرمایا من تم تو مولا فہذا علی مولا کوئی بندہ تھا وہاں پر نہیں. اتنے بیریا صدیق اکبر موجود ہے, وہاں فاروق اعظم موجود تھے, وہاں عثمان غنی موجود تھے, وہاں حضرت بلال موجود تھے, وہاں سلمان فارسی موجود تھے. ہم تو محبت اہل بیت میں بھی صحابہ کے مقتدی ہیں. اے نبی نو علم غیب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اچھی بولو. نہیں جی شک کے ہو نا بولے جی پاک کے اچھی بولو. بیلی تو سب بولو جی ڈول آتے بیٹھے اچھی بولو. نبی نو غیب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہے نا بھائی. یہ جناب کا موڈ ہوئے تو حدیث سناؤ کہ نبی نو غیب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اچھا بھائی سنو, سرکار دور اسلام ممبر پہ جلوہ فکر فتح الباری سرکار ممبر پہ جلوہ فکر, بلکہ میں پہلی انج آخا کہ ممبر کا حقدار ممبر پہ جلوہ فکر. اور سرکار نے فرمایا لوگوں میں قیامت تک آنے والے ہر اس بندے کو جانتا ہوں جس نے میرا کلمہ پڑھنا ہے, ہر اس بندے کو جانتا ہوں جس نے مجھ محمد کے کلمے کا انکار کرنا ہے. مینو ہر اس بندہ پتا ہے جہاں مومن ہو سی جہاں بے ایمان. اب جس طرح آپ نے واہ واہ سبحان اللہ کی صحابہ کرام نے بھی بالکل اسی طرح واہ واہ کہ سارے آقا نو رب ایڈا ہی نہیں بتا فرمایا, ہمارے مصطفیٰ کو رب نے اتنا کمال کا علم عطا فرمایا. جی میں دوسرا کھڑے ہو صحابہ بھی کھڑے وچ بیٹھے منافق انہیں سرکار کی گل سنی نا تے اٹھے پچھلے نے کول گئے جا کے لو سن لو زعم محمد انه يعلم من يؤمن به ومن يكفر به ونحن معه لا يعرفنا. منافق اندر کوئی سنیا نے وہ مسلمانوں کا رسول نہیں محمد. ہاں اس نے آج دعویٰ کیا ہے کہ میں سب کو جانتا ہوں جو مومن ہے جو بے ایمان ہے مجھے سب کا پتا ہے. تو منافق کہتے ہیں لو وہ آتا ہے مجھے سارے نے پتا ہے کہ اسی 24 گھنٹے وہ نال ساڈا انہوں پتا ہی کوئی نہیں. بیٹھے ہو جیندے ہو تے اچھی بولو. روکو یار. اچھا بھائی سنو سرکار نے فرمایا بھائی منافق نے جی اسی ہر ویلے نال ساڈا پتہ ہی کوئی نہیں قربان جائے. تے عرش پہ قدرت نظارہ کر رہی تھی. اللہ نے قرآن میں کر جبریل امین کو بارگاہ مصطفیٰ کو بھیجا. بارگاہ مصطفیٰ میں آیا حبیب اللہ فرماتا ہے اب آرام سے نہ بیٹھے تو کیا کروں حتیٰ یمیز الخبیث من الطیب. حبیب اللہ پاک فرماتا ہے کہ اب پاک کو پلید سے جدا کر دے. طیب کو خبیث سے جدا کر دے, پاک کے پلید میں وقت بات کرتے. اچھا بھائی سرکار کا یہ معاملہ پہنچا سرکار کا. اگلا دن ہوا نا وہ سارے کے سارے منافق بارگاہ مصطفیٰ کا کہ سنیے تو صحیح نبی اور پتہ کی گل کرتا ہے. آ گئے سرکار ممبر شریف تشریف فرماؤ. سرکار کو اللہ پاک کو حکم کر کے خبیث سے روڈ کاٹ چھڑ. کہڑے خبیث؟ سرکار نے پوچھا مولا کہڑے خبیث؟ اللہ نے فرمایا حبیب یہ جو وہ خبیث جو کہتے ہیں کہ نبی تو جانتا کھ نہیں وہ خبیث ہے. سرکار نے فرمایا مولا یہ تو نمازیں پڑھتے ہیں. فرمایا سونے کافی خبیث ہے مولا میرے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں. اللہ نے فرمایا کافی خبیث ہے مولا کیوں؟ فرمایا سونے
میں ان کے سجدے نہیں دیکھتا، میں محمد علی کو دیکھتا ہوں۔ یہ فرمایا ابلیس سجدہ نہیں کیتا آدم کو، میں آدم نے ابلیس نے سجدے نہیں دیکھے، میں آدم کی عزت کو دیکھا۔ ابھی کمال فرماتے ہیں آپ، یہ عقیدہ رکھیں کہ نبی کو جاننا کافی نہیں، اور میں ان کے سجدوں کو دیکھ کر نہ چھوڑے نا کبھی سے رکا چھاڑ۔ اچھا بھائی سرکار منبر پر تشریف لا گئے اور سرکار نے مخاطبوں کے فرمایا نکل جاؤ خبیثو، حکم نکل جاؤ خبیثو۔ اور نال دے کوئی پوچھنا چلیے تو نہ بیٹھ انہوں کہنا پتہ لگا، اتنے جھیٹ نہ ہوتے تو نبی کے علم کا انکار نہ کرتے، تے معذرت نال کوئی بندہ بوتھی نہ بنا لے۔ میں 1500 سال اگے دی گل کر رہا بیٹھے ہو بولنے نہیں ہو، بیٹھے ہو پر بولنے نہیں ہو۔ میں 1500 سال اگے دی گل کی لڑی رہتی ہوئے مینوں کی یاد ہے بیٹھے۔ سرکار نے تھوڑی دیر بعد پھر فرمایا تسی نکلتے ہو کہ میں تہاڈا نام بھی لواں تہاڈے پیو والا نام بھی لواں۔ اتنے ٹھیک نہ ہوتے تو نبی کے علم کا انکار کیوں کرتے؟ بیٹھے سرکار کے علم کے سمجھ جوش میں سرکار نے فرمایا یا فلاں ابن فلاں، او فلاں کے بیٹے اجے بس اشارہ کرا پریشان نہیں ہو، او فلاں کے بیٹے فلاں قوم کھڑا ہو جا، فخر جو نکل جا، انت المنافق تو پڑھنا ہے بچوں سڑنا ہے۔ یا فلاں ابن فلاں، یا فلاں ابن فلاں، ایک ایک کر کے آمنہ کا لال منافقوں کو کھڑا کرتا گیا، نامینیٹ کر کے کھڑے کرتے گئے، مسجد سے نکالتے گئے۔ جب سرکار دو عالم اسلام کی گنتی مکمل ہوئی نا 280 منافق مسجد نبوی شریف کے باہر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنے بندے؟ 280 منافق مسجد نبوی شریف کے باہر۔ ان کی مزید بدبختی سرکار فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، سرکار فاروق آپ نے دیکھا کہ اے بندے کھلوتے باہر نکلتے، آپ نے فرمایا کتنے کھلوتے ہو جماعت ہو گئی؟ نہیں سانو نبی کٹ چھڑے، سانو نبی اونچی بولو، سانو نبی کٹ چھڑے۔ سرکار فاروق اعظم کے چہرے پہ جلال آیا، سانو نبی کٹ چھڑے ہے، تے سرکار فاروق اعظم کے چہرے پہ جلال آ گیا۔ فرمایا جاؤ دفع ہو جاؤ، جب سرکار نے نکال دیا تو پھر دفع ہو جاؤ، میرے نیڑے کیوں کھلوتے ہو؟ بدمزگی نو فاروق اعظم پسند نہیں کرتا، یار اچھی بولو۔ پہنچے بعد آئے مصطفیٰ میں سرکار نے صحابہ جب بندہ مر کے پہنچتا ہے نا قبر میں، فرشتے ہاتھوں میں گرز لے کے قبر والے سے سوال و جواب پوچھتے ہیں، حضور یہ گرز؟ سرکار نے گرز ایڈا بھاری ہے کہ ساری کائنات جڑتے انسان رلتے اس گرز کو اٹھاؤ دور کی گل انہوں ہلا بھی نہیں سکتے۔ آئی فرشتے قبر میں حساب کتاب کرتے، سرکار فاروق پاک کھڑے ہو گئے، آیات یا نبی حضور یہ فرشتے میری قبر میں سرکار فاروق پر سوال کیا بار گئے مصطفیٰ سوڑیا میری قبر میں نہیں اس اور میری سرکار بھی نہیں فرمایا کہ عمر تو میرے کو کوئی نکاح کا مسئلہ پوچھ، کوئی طلاق کی گل پوچھ، کوئی جنازے کی گل پوچھ، جڑے کام واسطے میں آیا مجھے کیا پتا، مجھے کوئی غیب تو نہیں نا کہ تیری قبر میں آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، آ جان کا حساب دے چھٹیں گے نہ مجھے کیا پتا۔ جنہوں پتہ نہ ہوئے وہ محمد ہو ہی نہیں سکتا۔ دوستو ممبر مصطفیٰ بیان کرتا ہوں، آج کوئی دیوبندی، کوئی بریلوی، کوئی اہل حدیث ان میں اختلاف ہوتا ہی نہ، اگر ایتھے پہن والے دس چھڑے کہ محمد کا معنی کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر بتا دیتے کہ محمد کیسے پوچھو حضور یہ میری قبر بھی آئے گے؟ سرکار نے نام ہاں تیری قبر میں بھی
اندر سونے جس ویلے میری قبر آن کے آنا ثابت کما آنا حضور میں قبر میں ایسے ہی صحیح سلامت ہوں گا جیسے آپ فرمایا نام جی میں ہون بیٹھا ہے قبر دے وچ بھی ایویں اندر سونے فاسا اکھ سے با جی میں ہون بیٹھا میں قبر دے وچ اگر سونے انجی ہو سن تو فاسا اکھ سے ما فرشتیاں نو آن دی چاہتا سی مینوں بھگتان دی چاہتا سی ایک گل سرکار فاروق پاک بھی سمجھی ہے تو مینو عزت ملی ہے اسلام کے سبب اسلام کو عزت ملی ہے فاروق اعظم کے سبب حضور میں کافی دور سرکار نے بتایا عمر تو جب شہید ہوگا قبر میں جائے گا فرشتے آئیں گے حساب کتاب ہوگا تب کتاب دیکھی جائے گی عمر تیری قبر کا حال مینو محمد ہونے نہ چھٹے حضور بسم اللہ جان رہا تھا کہ آگے کا جو ہو رہی ہے سو رہی ہے پر ہو رہی ہے زبان مصطفیٰ سے نکل گیا نا پہلے آخر کرنی ہوئی پہ جاتی ہے سرکار میں عمر میں ویلا پیا تو قبر پہنچ گئی مڑ چپ کر گئے میں ویلا پیا قبر پیچھے کول میں ویلا پیا تو قبر پہنچ گیا سرکار بلال پہ گئے نا نہیں جائے واپس آئے سرکار نے بلال میرے تیرے قدموں کی آواز جنت میں سنی اب سنے میں تو رات آئی سرکار نے میں تو نہیں سنی اچھا ایک میں گل کرنا چاہتا سرکار دعالم اسلام نے بلال کا جنت میں فوٹو نہیں دیکھا تھا قدموں کی آواز سے سرکار نے پہچانا کہ یہ بلال ہے جیڑا نبی قدموں کی آواز نال بندہ پچھان نہیں دے جیڑا نبی قدموں کی آواز نال بندہ پچھان نہیں دے سرکار میں تو زبان نال میری ذات سے درود پڑھ مینوں تیرا بھی پتا نہیں تیرے باپے کا بھی پتا ہے اچھا بھائی بلال قدموں کی آواز سنی جنت میں علماء فرماتے ہیں وہ آواز ابھی پیدا نہیں ہوئی قیامت میں دہاڑے پیدا ہو رہی ہے جب سرکار کی سواری کو پکڑ کے بلال وہ آواز تب پیدا ہونی ہے آواز تب پیدا ہونی ہے ابھی ہوئی نہیں بیلیو میں ممبر مصطفیٰ سے کہتے اسپے کرنا ایسی درویشہ کی جماعت کی کہتے اسپے کرنا آواز پیدا ہوئی نہیں قیامت دہاڑے پیدا ہونی ہے جو نبی قیامت والے دن پیدا ہونے والی آواز کو صدیوں پہلے معراج کی رات سن سکتا ہے وہ محمد غلاموں کا درود و سلام بھی سماعت کروا سکتا کمال کی آواز پیدا ہو ہی نہیں اور سرکار سن دیں تو وہی تو پڑھ اے تولیہ کتنے میرے ہاتھ دے اتنے ہاتھ دے یہ نبینہ نہیں ہے اسی بولو تولیہ کتنے میرے ہاتھ دے اتنے میں کتنے آنسوں سے دے تھلے نہیں اتنے بولو حاضر دماغ تولیہ کتنے ہاتھ دے میں کتنے آنسوں سے دے اے سارے قابل عزت افراد کتنے اسٹیج دے تو کتنے زمین دے اتنے مثال دینا پیا نا سنو نا مثال میری سنو اتنے تھلے کا روڑا نہیں مثال میری سنو سبحان اللہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی کے اتنے اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی کے اتنے اے تولیہ میرے ہاتھ دے میں صوفے دے اے سارے اسٹیج دے تسا زمین دے یہ مطلب ہے اتلی شے واسطے پہلے تھلی شے کا ہونا ضروری ہے یہ تھلے ہاتھی نہ ہوئے تو میرا تولیہ کتنے یہ تھلے صوفے نہ ہوئے تو میں کتنے یہ تھلے اسٹیج نہ ہوئے تو اے سارے کتنے یہ تھلے زمین ہی نہ ہوئے تو
تساں کتھے ہو رب دا درود ہے محمد ہے اس تے ایمان نال دس کہ تھلے محمد ہی کوئی نہیں رب درود ہے جڑے پہلا پیا رب کا درود ہے محمد ہے اس سے رب موجود ہے اچھی بولو فرشتے موجود ہیں یار بولو اچھی بولو درود موجود ہے رب وچ درود پہنچاون کی طاقت موجود ہے شاباش تیرے اچھے نو رب موجود ہے فرشتہ موجود ہے درود موجود ہے طاقت موجود ہے تے جڑی ذات ہے درود ہے وہ تو مر کے فنا ہو گئے جے درود والا حیوں نے نا تو عظمت رب کعبہ دی قسم ہے ساڈا مصطفیٰ بھی حیون ہے اچھا اب سے نیا سرکار حیون کہتے ہیں سرکار پر کیا موت آئی نہیں ہوئی بالکل تاج ہوئی ہے کل نفس ذائقۃ الموت سرکار پر موت بالکل تاج ہوئی ہے لیکن ایک لمحے کے لیے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ جتنی طاقت کے ساتھ سرکار 63 سال میں زندہ تھے اللہ پاک نے اگلے ہی لمحے اس آیت کے تحت مصطفیٰ کو زیادہ طاقت والی حیاتی عطا فرما دی تھی یا تو آیت میں قرآن کو کر دو یا حیات مصطفیٰ کو کر دو اللہ کے سوا کسی اور سے مانگے تو شرک ہو جائے گا دوستوں میں کسی سے خدا نہ خاصا کوئی پریشان کرنے والی گل نہیں کسی دوست نو اگر کسی کے ذہن شک ہوے ڈاؤٹ ہوے تو ظاہر ہے میں تو اپنا کتا مسئلہ بیان کرنا ہے اگر میری گل کی سمجھ نہ آئے صبح اپنے اپنے پسند علماء نے سوال پوچھا ہے تو جے میری گل سمجھ آ رہی ہوے تو پھر وعدہ کرو مسیح سے بیٹھے کہ آنے والی نسلوں نو حق بیان کرتے انہوں نے گمراہی تو بچا لو اللہ کے سوا کسی اور سے مانگنا شرک ہے نہیں بھی شرک نہیں ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ اچھا جنہ نکاح پکا نا اچھی بولے یا رسول اللہ تو اکثریت ماشاءاللہ مان نہیں بیٹھی یار اکثریت اچھی بولو یار اچھی بولو وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ اللہ نے براہ راست سرکار کو حکم دیا ہے کہ سوڑیا سوالیاں نو جھڑکی دے دے خالی نہیں موڑنا سوالیاں نو جھڑکی دے دے خالی نہیں موڑنا اگر یہ میرا جملہ سنو اگر اللہ کے سوا کسی اور سے مانگنا شرک ہوتا نا کہ اللہ سوالیاں نو جھڑکی دے رہا کہ تساں اندے کنے پہ جاندے ہو میں سمجھا نہیں پایا جان دو یار وہ سرکار سونیا جھڑکی نہیں دینی سوالیاں مینوں تے تانوں فرمائندا ہے جاؤ کہ تساں پہنچن والے بنو سبحان اللہ ہمیں فرماتا تسی پہنچو تے سرکار نو کہنا سونیا میں پیا کرنا بندیاں نو وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ تے سونیا خیال رکھی مدد دی غلام خالی پہ جا رہے مولا کیوں فرمایا حبیب تیرے سے انکار تو وہ بندہ کرے جس کے خزانوں میں کمی ہو انا بینا کر کوثر تو اڈا ہے کہ ہاتھ میں رب کے خزانہ دے وچ تو ہر غلام دی چھوڑ دے حضور یہ میری قبر میں بھی آئیں گے فرمایا بالکل آئیں گے کہ تو ایویں صحیح سلامت ہوتے ہیں جی ہن بیٹھا ہے حضور انہاں نو آن بھی چاہتا سی مینوں بغدان بھی چاہتا سی سرکار میں اپنی قبر دا حال میرے کول سن بیٹھے کول عمر میں دیکھ رہا ہوں تو قبر میں پہنچ گیا حضور پھر فرشتے آ گئے حضور پھر فرشتوں نے پہلا سوال کیا من ربوں کا سونے جواب میں تو آئے فرمایا ہاں تو جواب دیتا ہے ربی اللہ میرا رب اللہ ہے کہ تو سوال کیتا ہے الٹا فرشتیاں تو ربی اللہ میرا رب تو اللہ ہے فمان ربوں کو بات تو آٹے دو اللہ رب کیڑا ہے حضور میں نے سوال کیا فرشتے پریشان ہو کے ایک دوسرے کا
پھر فرشتوں نے تجھ سے دوسرا سوال کیا ہے، ماں دینوں کا، دین کیا ہے، کون سا ہے؟ سونے جواب آیا ہے، فرمایا ڈاڈا تو جواب دیتا ہے دین یا اسلام، میرا دین کا اسلام ہے، سوال دینوں کو ماں، میرے سوال نہ پوچھے کرو، میرے جواب بھی دیتے کرو، سوال دینوں کو ماں تو ہٹا دین کیا ہے؟ سرکار مسکرایا، فرمایا عمر فرشتے کو پریشان کر چڑی، پھر فرشتوں نے تجھ سے تیسرا سوال کیا، من نبیوں کا، پیر کون ہے؟ یار اسی بولو اسی یار، من نبیوں کا، نبی کون ہے؟ عقیدہ وال نبی نبائے۔ سرکار فاروق اعظم نے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا، مسکرا کے اس کے حضور نبی نے تو میں ڈاٹا پہچان لیا، فرمایا ہاں تو جواب دیتا ہے نبی محمد میرا پیر سونا آمن لال ہے، فمن نبی کمار تو دو نبی کون ہے؟ سرکار نے فرمایا عمر جب تو نے یہ تینوں سوال کیے ہیں نا فرشتوں سے، تو فرشتیاں، سرکار نے فرمایا اگر فرشتیاں پریشان ہوتے آپس میں گل کی میں محمد اقال بھی چھوڑ لیں گے، حضور کیا کیا فرشتیاں؟ سرکار نے فرمایا فرشتوں نے آپس میں بات کی ہے کہ یار بڑی بڑی قبریں گئے، سوال سے پریشان ہو، بڑی بڑی قبریں گئے، پر ایس قبر جاتے سانو یہ سمجھ نہیں تھی امی کہ حساب لینا ہے کہ حساب دینا ہے۔ کون کہتا ہے کہ دارا ہو سکندر اچھا، ساری دنیا سے محمد کا کلندر اچھا۔ دوستوں سرکار فاروق اعظم کون؟ اسی چہرہ مصطفیٰ کے پروانے جن کی آمد کا ڈنکا 600 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ڈنکے کی چوٹ پہ بجایا۔ سرکار کا چہرہ، اس حسن دو عالم کا قصیدہ کہوں کیسے، ویلیو میرے آخر کی بلے تے پر ذوق میں لکھاؤ کہ میں ربٹ تک راضی ہو گیا، ذوق ہے جو اسی کی سمجھ نہ بھی آ دیتا کہ سوال کی گاج چاڑ گیا۔ اس حسن تو عالم کا قصیدہ کہوں کیسے، اس حسن تو عالم کا قصیدہ کہوں کیسے، جو مہر عنایت بھی ہے ماہ کرم بھی، کیا اس کے لیے رقم کروں جس کی ثنا میں سجدے میں ہو الفاظ بھی سطرے بھی قلم بھی، چہرہ ہے یہ انوار تو عالم کا صحیفہ، اور آنکھیں ہیں کہ پہلے تقدس کے لگی ہیں، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا کوئی وقت، اور عارف ہے کہ الفجر کی آیت کے اندر باتیں ہیں، سرکار کی گلہ باتیں ہیں کہ طوبہ کی چٹکتی ہوئی کلیاں، دلے بمبے پہ باتیں ہیں کہ طوبہ کی چٹکتی ہوئی کلیاں، اور لہجہ ہے کہ یہ ساری زبان بول رہی ہے، خورشید سورج، یہ آپ خورشید تیری راہ میں پھٹکتا ہوا جگنو، خورشید تیری راہ میں پھٹکتا ہوا جگنو، اور مہتاب تیرا ریزائے نقش کفے پا ہے، اور سلیمان حضرت سلیمان جس کے بابا سرکار سلیمان کا ہمیں برباد ہو گیا، اور سلیمان سونے تیرے نالین کا خاکہ، اور سلیمان تیرے نالین کا خاکہ، اور اعجاز مسیحا تیری بکھری ہوئی خوشبو، حسن یہ جیسا تیری تحریر کی خیرات، اور کونین کی ساری تیری آرائش سے، دنیا کے سلاطین تیرے جاروب کشوں میں، انا سونے دنیا کے بادشاہ داڑیاں نال تواڈے دربار سے چھاڑو دیندے پھردے، دنیا کے سلاطین تیرے جاروب کشوں میں،
اور آدم کے سکندر تیری چوکھٹ کے بھکاری، گردوں کی بلندی آسمان کی گردوں کی بلندی، سونیا تیری پاپوش کی پستی، گردوں کی بلندی تیری پاپوش کی پستی، اور جبریل کا شہ پر تیرے بچوں کی سواری، جبریل نے 100 پارے تھے 100 سب تو بڑا سونا تے حسین پارے نا اس سے شہزادہ حسن حسین سواری پر میں گردوں کی بلندی تیری پاپوش کی پستی، اور جبریل کا شہ پر تیرے بچوں کی سواری، دھرتی کے زمین عدل تیرے حاشیہ بردار۔ جیڑا بندہ اگلے فکرے تے سبحان اللہ نہ پڑھ سی میں اس سے انا للہ پڑھ سکتا، سونے فکرے تو سن لے اگلے فکرے تے سبحان اللہ بول گے تو آپ محبت والے انشاءاللہ بولیں گے، دھرتی کے زمین عدل تیرے حاشیہ بردار، اور فردوس کی حوریں تیری بیٹی کی کنیزیں۔ پھر سنو یار، دھرتی کے زمین عدل تیرے حاشیہ بردار، اور فردوس کی حوریں تیری بیٹی کی کنیزیں، کوثر ہو گلستان ارم ہو کہ مطلوبہ، لگتی ہے تیرے شہر کی بکھری ہوئی تھی۔ اللہ اکبر۔ دوستو کیوں عمر شرح زلف بتا میں گوائی جائے، کیوں عمر شرح زلف بتا میں گوائی جائے، کیوں نہ یہ دولت کوئے نبی میں لٹائی جائے، کیوں عمر شرح زلف بتا میں گوائی جائے، کیوں نہ یہ دولت کوئے نبی میں لٹائی جائے۔ ذہنوں کی تیرگی کا مداوا اسی میں ہے کہ ہر دل میں شمع عشق محمد جلائی جائے۔ صلی اللہ علیہ خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم